فتاوی رضویہ شریف مخرجہ جلد 5 صفحہ نمبر 121 مسئلہ نمبر 269 1307 سن ہجری میں حاجی الہ یار خان صاحب نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں سوال کیا، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ روزہ نفل میں جو نیت کو قبل زوال کے کرنے کو لکھا ہے اور زوال کے وقت پر جو نماز مکروہ ہے تو اس وقت سے کیا مراد ہے اور بڑھ سے بڑھ یہ وقت کس قدر ہے؟ الجواب، یہ سوال مع جواب مولوی گنگوہی صاحب پیش ہوا۔ اس میں 3 مسئلے ہیں، 2 کا گنگوہی صاحب نے جواب ہی نہ دیا اور 1 کا کہ دیا محض غلط، کہ نہ دینا اس سے 1000 جگہ بہتر تھا۔ وہ مسائل یہ ہیں: مسئلہ اولا، باب صیام میں وقت زوال جس تک نیت روزہ نفل ہو جانا چاہیے کیا ہے؟ اقول، فی الواقع روزہ ماہ مبارکہ و نذر معین و روزہ نفل جبکہ ادا ہو نہ قضا، تو مذہب صحیح یہی ہے کہ ان کی نیت نصف النہار شرعی سے پہلے ہو جانی چاہیے، جسے ضحوہ کبریٰ کہتے ہیں۔ اس کے بعد بلکہ خاص ضحوہ کبریٰ کے وقت بھی نیت کافی نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پہلے سوال کا جواب فرما رہے ہیں کہ کون کون سے روزے ہیں جن کی نیت جو ہے وہ زوال سے پہلے ہو جانی چاہیے، اور زوال سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ماہ رمضان کا روزہ اور نذر معین، یعنی ایسی منت کا روزہ کہ جس میں دن کو معین کیا گیا ہو کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اللہ کے لیے 10 شوال کا روزہ رکھوں گا یا آنے والی جمعرات کا روزہ رکھوں گا، تو اسے کہتے ہیں نذر معین، واجب معین۔ اور روزہ نفل یعنی مطلق نفل ہو، تو ان 3 قسم کے روزوں کی نیت جبکہ یہ قضا نہ ہو، تو فرماتے ہیں صحیح مذہب یہی ہے کہ ان کی نیت نصف النہار شرعی سے پہلے ہو جانی چاہیے، اور نصف النہار شرعی جسے ضحوہ کبریٰ کہتے ہیں، اس کے بعد بلکہ خاص ضحوہ کبریٰ کے وقت بھی نیت کافی نہیں۔ اب نصف النہار شرعی کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیے پیارے طلبہ کرام، ہم جو روزہ رکھتے ہیں یہ شرعی دن میں رکھتے ہیں، لہذا نہار شرعی کی ابتدا صبح صادق سے ہوتی ہے اور انتہا غروب آفتاب پر ہوتی ہے، اور اس کا نصف لازمی بات ہے کہ اس کے درمیانی وقت پر ہوگا۔ تو اگر ہم صبح صادق میں وقت غروب جمع کر کے 2 پر تقسیم کریں تو ہمیں ضحوہ کبریٰ یا نصف النہار شرعی حاصل ہوگا۔ اس سے پہلے نیت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، اگر رمضان شریف کا آدھا روزہ ہو یا پھر روزہ نفل ہو مطلقاً، یا نذر معین ہو جس میں کسی دن کو معین کیا گیا ہو اگرچہ اپنے اوپر واجب کیا ہو منت مان کر، تو ان 3 قسم کے روزے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ اور خاص ضحوہ کبریٰ کے وقت بھی نیت کافی نہیں۔ اب اس کی وجہ آگے بیان ہوگی کہ در مختار میں رمضان کے روزے نذر معین کے روزے اور نفلی روزے کی ادا صحیح ہے اگر رات سے ضحوہ کبریٰ تک نیت کر لی جائے۔ ضحوہ کبریٰ کے بعد یا اس کے دوران نیت کرنے سے روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ دن کے بیشتر حصے کا اعتبار ہے۔ یعنی روزہ کی نیت ان 3 قسم کے روزوں میں جو بھی ذکر ہوا جب درست ہوگی کہ دن کا اکثر حصہ روزے کی نیت کے ساتھ گزرا ہو۔ مثلا صبح کے 6 بجے صبح صادق ہے اور شام کے 6 بجے غروب آفتاب ہے، تو یہ 12 گھنٹے کا روزہ ہوا۔ اب اس کا آدھا بنا دوپہر کا 12۔ اب اگر کسی نے 11:59 پہ نیت کی روزے کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 گھنٹے میں 1 منٹ کم وہ بغیر نیت کے رہا، اور 6 گھنٹے سے 1 منٹ اوپر وہ نیت
نیت روزہ کے ساتھ رہا، لہذا اس کا روزہ درست ہے۔ اور یہ سمجھانے کے لیے چاہے 1 سیکنڈ پہلے ایسا ہو کہ کسی نے 11:59 بھی نیت کی تو تب بھی اس کا روزہ درست ہو جائے گا کہ نیت کے ساتھ جو وقت گزرا وہ بغیر نیت کے روزے سے زیادہ ہے، یعنی دن کا اکثر حصہ 50% سے چاہے معمولی سا اوپر ہو، وہ نیت کے ساتھ گزرا تو روزہ درست ہوا۔ فرماتے اور نہار شرعی طلوع فجر صادق سے غروب مرئی کل قرص شمس تک ہے۔ ٹھیک ہے، شرعی دن کا آغاز فجر کے طلوع سے ہوتا ہے، اور فجر کون سی؟ فجر صادق، کیونکہ صبح کاذب کو فجر کاذب بھی کہتے ہیں اور صبح صادق کو فجر صادق بھی کہتے ہیں، لہذا یہاں پر فجر صادق کا اطلاق کیا گیا ہے، وہی صبح صادق۔ تو نہار شرعی جو ہے وہ طلوع فجر سے شروع ہو کر اور جب تک سورج کی پوری ٹکیا دکھائی دینے کے اعتبار سے غروب نہ ہو جب تک ہے۔ رد المحتار میں ہے شرعی دن طلوع فجر سے غروب تک ہے، یہ ہمیشہ نہار عرفی سے کہ طلوع مرئی کنارے بالائی شمس سے غروب مرئی کل جرم شمس تک ہے، بمقدار مدت فجر زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نہار عرفی یا نہار حقیقی کی بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس سے بڑا ہوتا ہے نہار شرعی، نہار عرفی سے بڑا ہوتا ہے، اور کتنا بڑا ہوتا ہے؟ جتنی مقدار وقت فجر کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرما رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ یعنی نہار شرعی ہمیشہ نہار عرفی سے بڑا ہوتا ہے بمقدار فجر، کیونکہ نہار عرفی جو ہے وہ سورج کا پہلا بالائی کنارہ دکھائی دینے کے اعتبار سے چمکے، تو جب سے لے کر اور دکھائی دینے کے اعتبار سے سورج کی پوری ٹکیا کے غروب تک ہے، تو لہذا چونکہ نہار شرعی میں وقت فجر بھی داخل ہے، تو لہذا نہار شرعی ہمیشہ نہار عرفی سے بمقدار مدت فجر زیادہ ہوگا۔ مزید فرماتے ہیں یعنی جس جگہ، جس فصل، جس مہینے، بلکہ جس دن میں طلوع فجر سے طلوع شمس بامعنی مذکور تک جتنی مدت ہوگی، اس دن کا نہار شرعی اس کے نہار عرفی سے اسی قدر بڑا ہوگا۔ ٹھیک ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ جتنا بڑا نہار عرفی ہوگا، طلوع تا غروب کا فاصلہ ہوگا، تو اس سے جو ہے وہ بڑا نہار شرعی ہوگا، کیونکہ اس میں وقت فجر بھی داخل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس دن کا نہار شرعی اس کے نہار عرفی سے اسی قدر بڑا ہوگا جتنا کہ صبح صادق سے اور طلوع آفتاب تک کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب دو بڑی چھوٹی چیزوں میں صرف ابتدا مختلف اور انتہا متفق ہو تو اکبر کا نصف اصغر کے نصف سے بقدر نصف زیادت کے پہلے ہوگا، لہذا ہمیشہ نصف النہار شرعی نصف النہار عرفی حقیقی یعنی نصف النہار دار ہندیہ سے بقدر نصف مقدار فجر کے پیشتر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جی، نہار شرعی چونکہ نہار عرفی سے بڑا ہے اور دونوں کی ابتدا الگ الگ ہے اور انتہا ایک ہے، تو اب کیا ہوگا کہ جو بڑا ہے اس کا نصف، جو چھوٹا ہے نہار عرفی اس کے نصف سے بمقدار فجر کی جو زیادت ہو رہی ہے تو بمقدار فجر کے آدھے کے برابر پہلے ہوگا۔ مثلا اگر آج وقت فجر جو ہے کسی کے ہاں 1.5 گھنٹہ ہے تو 1.5 گھنٹہ کا آدھا کیجیے تو 1.25 گھنٹہ۔ اب جتنے بجے نصف النہار عرفی ہوگا یعنی دائرہ ہندیہ کے مطابق جو نصف النہار ہوگا تو اس سے 45 منٹ پہلے نصف النہار شرعی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے رد المحتار میں ہے جان لو کہ ہر علاقے کا نصف النہار بقدر نصف حصہ فجر زوال سے پہلے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو میں نے بھی عرض کیا، بس یہی حساب ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے
کہ آج کی فجر دریافت کر لی کہ کس مقدار کی ہوئی، یعنی 1.5 گھنٹہ، 1 گھنٹہ 40 منٹ، 1 گھنٹہ 20 منٹ، اس کی تنصیف میں جتنے منٹ سیکنڈ آئے، ٹھیک ہے۔ اب 1.5 گھنٹہ ہوگا تو 45 منٹ، 1 گھنٹہ 40 منٹ ہوگا تو 50 منٹ، اور 1 گھنٹہ 20 منٹ ہوگا تو جو ہے وہ 40 منٹ، اور 1.5 گھنٹہ ہوگا تو 45 منٹ۔ ٹھیک دوپہر یعنی کیلی کا سایہ دھوپ گھڑی میں خط نصف النہار پر منطبق ہونے سے پیشتر اتنے ہی منٹ سیکنڈ لے لیے، وہی وقت حقیقی نصف النہار شرعی کا ہوا، اس سے پہلے نیت روزے کی ہو جانی چاہیے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ معلوم کر لے بھئی آج کی فجر کتنے گھنٹے منٹ کی ہے، اس کا آدھا کر لے۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنے بج کر کتنے منٹ پر جو ہے وہ کسی عمودی شے کا سایہ، کسی کیلی کا سایہ جو ہے وہ دھوپ گھڑی میں خط نصف النہار پر منطبق ہوا، تو اس سے اتنے ہی منٹ سیکنڈ پہلے نصف النہار شرعی ہوگا، ٹھیک ہے۔ مثلا جو دھوپ گھڑی سے جو خط نصف النہار پر جو سورج کا سایہ پہنچے گا، یعنی نصف النہار عرفی جو ہوگا، فرض کیجئے 12:20 پر ہوگا، اور آج جو وقت فجر تھا وہ 1.5 گھنٹہ تھا، تو 1.5 گھنٹے کا آدھا 45 منٹ ہوئے، تو لہذا 45 منٹ کم کیجئے نصف النہار عرفی سے یعنی 12:20 سے، تو یہ بنیں گے 11:35، تو لہذا 11:35 ہوتے ہی نصف النہار شرعی ہو جائے گا۔ مزید فرماتے اور پر ظاہر، یعنی یہ بالکل واضح ہے کہ نہ نہار عرفی دائماً ایک حالت پر رہے، نہ مقدار فجر دواما یکساں ہو، یعنی نہ تو نہار عرفی کے طلوع سے لے کر غروب کے زمانے کو کہتے ہیں ایک حالت پر ہمیشہ رہے، تو ایسا نہیں ہوتا، چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے، اور اسی طرح فجر کی مقدار بھی ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی، بلکہ دونوں ہی ہر روز گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو دن ہوتا ہے، تو دن تو یہ ہوتا ہے کہ 21 مارچ اور 23 ستمبر کو جو ہے وہ درمیانہ ہوتا ہے، اور جب ہمارے اپنے شمالی دنیا میں جب جون کا مہینہ آتا ہے انقلاب سیفی کے آس پاس، 21 جون کے آس پاس، تو نہار عرفی سب سے بڑا ہو جاتا ہے، اور جب دسمبر کی 22 تاریخ یا اس کے آس پاس یعنی انقلاب شتوی کے آس پاس جو ہے وہ ہماری شمالی دنیا کے لیے دن سب سے چھوٹا ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس میں کئی گھنٹے کا تفاوت آ جاتا ہے کہ اگر درمیانی دنوں میں 12 گھنٹے کا دن ہو تو گرمیوں میں بڑھ کر وہ 14 دن کا ہو جاتا ہے، اور سردیوں میں کم ہو کر وہ 10 گھنٹے کا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو فجر کی مقدار ہے وہ بھی پیارے طلباء کرام ایک جیسی نہیں رہتی، جب بڑے دن ہوتے ہیں تو وقت فجر سب سے بڑا ہوتا ہے، اور جب سب سے چھوٹے دن ہوتے ہیں تو پھر درمیانہ ہوتا ہے، اور درمیانے دنوں میں یعنی سپتمبر اور مارچ میں یہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ چاہے عرفی دن ہو یا فجر کی مقدار، یہ ایک جیسے ہو نہیں سکتے، بلکہ دونوں ہی ہر روز گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں یہاں تک کہ افق مستوی میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ نصف النہار عرفی جو ہے وہ دائماً ایک رہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بوجہ میل و تزاید و تناقض میل، تفاوت طوالے و مطالع ضروری ہے، نہ کہ آفاق مائلہ، نہ کہ ہمارے بلاد جن میں سائل و مجیب کا کلام ہے کہ جن کے مدارات کا دائرہ مدر النہار سے میل کلی پر بھی کئی درجے افزو ہے۔ آئیے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو عرفی دن اور فجر کی مقدار جو برابر نہیں ہوتی، تو یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ خط استوا کے علاوہ ہو، بلکہ افق مستوی یعنی خط استوا پر بھی
جو ہے وہ میل کے گھٹنے بڑھنے اور توالی و متالی کے تفاوت کی وجہ سے ان میں بھی فرق آتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی گہری بات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اگر ہم نجومی اعتبار سے اگر ہم خط استوا پر طلوع غروب اپنے عرفی دن کی بات کرتے ہیں تو پیارے طلباء کرام وہ تو گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، لیکن جب ہم شرعی طلوع غروب کو لیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ضرور اپنے افق مستوی خط استوا پر بھی کچھ نہ کچھ فرق آ جاتا ہے، کیونکہ جب ہم خط استوا پر ہوں اور سورج بھی خط استوا پر ہو تو پھر تو جو تقریباً 50 دقیقے 90 درجے سے جو ہے طلوع غروب کا بعد سمتی شرعی طور پر زائد ہے، تو وہ طے کرنے میں سورج کو 3 منٹ 20 سیکنڈ لگیں گے کہ 1 دقیقہ 4 سیکنڈ میں طے ہوتا ہے، تو 50 دقیقے 50 ضرب 4 200 سیکنڈ یعنی 3 منٹ 20 سیکنڈ پہلے طلوع ہوگا اور بعد میں غروب ہوگا۔ لیکن جب عرض و میل کا تفاوت ہوگا یعنی سورج انقلاب سیفی شفیع کی طرف جائے گا تو پھر خط استوا پر ہونے کے باوجود یہ 3 منٹ 20 سیکنڈ میں فرق آ جائے گا، اور 3 منٹ 20 سیکنڈ سے کچھ زائد سیکنڈ میں طلوع آفتاب ہوگا، اور 3 منٹ 20 سیکنڈ سے کچھ زائد اپنے سیکنڈ میں جو ہے وہ غروب آفتاب ہوگا نجومی طلوع و غروب کے مقابلے میں۔ ٹھیک ہے، مزید آگے فرما رہے ہیں کہ نہ تو اپنے خط استوا پر ایسا ہوگا اور نہ آفاق مائلہ میں، جیسے جیسے عرض بڑھتا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ افق مائلہ جو ہے وہ ترچھا ہوتا جاتا ہے، جتنا عرض بلد بڑھا اتنا ہمارا افق ترچھا۔ اب اگر ہم جانب شمال ہٹتے ہیں تو پھر ہمارے افق میں شمالی دنیا زیادہ حائل ہوتی ہے اور جنوبی دنیا کا حصہ کم ہوتا جاتا ہے، اور اگر جنوبی دنیا میں ہم جاتے چلے جائیں تو پھر ہمارے جو افق میں جنوبی دنیا زیادہ ہوگی بالائی افق میں، اور شمالی دنیا کم ہوگی۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں نہ کہ ہمارے بلاد میں، ہمارا بلاد تو اور آگے ہے، جن میں سائل اور مجیب کا کلام ہے کہ جن کے مدارات کا دائرہ معدل النہار سے میل کلی پر بھی کئی درجے افزو ہے، کہ کما بیش عرض قح رکھتے ہیں، یعنی بریلی شریف کا عرض تقریباً 28 درجے شمالی ہے۔ فرماتے ہیں بریلی جس کا عرض قح کج ہے، تو یہ دوسرا جو ہے یہ قح نہیں ہے، یہ ہے قح کج، 28 درجے 23 دقیقے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ان کا جو میل ہے وہ میل کلی پر بھی بڑھ جاتا ہے، یعنی سورج جو ہے وہ 21 جون اور 22 دسمبر کو 23 درجے 26 دقیقے تو اس کو طلوع ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ان عرض بلاد پر پہنچ کر آفاق مائلہ کی تبدیلی کی وجہ سے اب کیا ہوتا ہے کہ اب سورج جو ہے وہ 23 درجے 26 دقیقے بجائے اس سے کئی درجے بڑھ کر یعنی 26 27 28 درجے ہٹ کر جو ہے طلوع آفتاب دکھائی دیتا ہے، اور اسی طرح غروب آفتاب بھی ہوتا ہے موسم گرما و سرما میں۔ فرماتے ہیں یہاں نہار نجومی کے افق حقیقی پر جانب انطباق مرکز شمس سے جانب غرب انطباق تک ہے۔ اب نہار نجومی کی تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ نہار نجومی کسے کہتے ہیں کہ جب مرکز شمس منطبق ہو جائے افق حقیقی شرقی پر اور مرکز شمس منطبق ہو جائے افق حقیقی غربی پر، تو یہ جو ہے یہ نجومی نہار ہے، نجومی دن ہے۔ فرماتے ہیں کہ نہار نجومی کے مطابق جو ہے وہ روز انقلاب سیفی یعنی 21 جون کو 14.25 گھنٹے سے زائد یعنی 13 گھنٹے 48 منٹ تک پہنچتا ہے۔ پیارے طلباء کرام، اگر آپ اسے نکالنا چاہیں تو بالکل آپ جو ہے وہ اس کو حل کیجئے، اور اس کا ایک فارمولا تو بہت چھوٹا ہے تعدیل نہار والا، اور اگر آپ اسی کلیے سے جس سے آپ طلوع غروب شرعی نکالتے ہیں تو پھر آپ کو طلوع غروب کی بعد سمتی جو آپ 90 درجے 50 دقیقے کے لگ بھگ رکھتے ہیں، اس کی جگہ پر آپ فقط 90 درجے رکھیں گے تو آپ کو یہ حاصل ہو جائے گا بریلی شریف
کہ عرض بلد 28 درجے 23 دقیقے پر 13 گھنٹے 48 منٹ کا دن پہنچ جائے گا بڑے سے بڑا نجومی اعتبار سے. اور فرماتے ہیں روز انقلاب شتوی یعنی 22 دسمبر کو 10:15 ساعت سے بھی کم، یعنی 10:15 گھنٹے سے بھی کم ہو جائے گا، 10 گھنٹے 12 منٹ. کیونکہ نجومی اعتبار سے کیا ہوتا ہے، جتنا بڑا ہوتا ہے پھر سردیوں میں اتنا ہی چھوٹا بھی ہوتا ہے، اور دونوں کا مجموعہ ہمیشہ 24 گھنٹے بنتا ہے. تو دیکھیے 13 گھنٹے 48 منٹ میں اگر 10 گھنٹے 12 منٹ جمع کریں تو ہمیں 24 گھنٹے ہی حاصل ہوگا. اور فرماتے مقدار فجر یعنی طلوع فجر سے طلوع نجومی شمس تک، وہی 90 درجے والے طلوع تک، اواخر جوزہ و اوائل سرطان یعنی 21 جون کے آس پاس میں 1.25 گھنٹے کے قریب یعنی تقریباً 1 گھنٹہ 39 منٹ پہنچتا ہے. اور نزدیکی اعتدالین میں کہ 1.25 گھنٹے سے کچھ زائد یعنی تخمیناً 1 گھنٹہ 22 منٹ. تو نہار شرعی ہمیشہ ایک مقدار پر کیوں کر رہ سکتا ہے؟ اچھا، یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نزدیکی اعتدالین بیان کیا، تو یہاں پر 1 گھنٹہ 22 منٹ کی مقدار جو ہے وہ نہیں ہوگی، بلکہ 1 گھنٹہ 22 منٹ کی مقدار جو ہے بلکہ اس سے کچھ فرق کے ساتھ یہ تو انقلاب شتوی کے آس پاس ہوگی، 22 دسمبر کے آس پاس. اور جو یہاں پر نزدیکی اعتدالین ہوگا وہ تو 1 گھنٹہ 18 منٹ کے آس پاس ہوگا. واللہ اعلم ورسولہ. تو یا تو کتابت کی خطا ہو سکتی ہے یہ، اور یا پھر یہ کہ یہاں پر ضمناً اس بات کو بیان کیا گیا کہ اب دن چھوٹے ہوں یا درمیانے ہوں تو وہ اندازاً تخمیناً 1 گھنٹہ 22 منٹ پر اپنے پہنچ جاتا ہے نہارے اپنے مقدار فجر. کس اعتبار سے؟ کہ طلوع فجر سے لے کر طلوع نجومی تک. تو اب فرماتے ہیں تو نہار شرعی ہمیشہ ایک مقدار پر کیوں کر رہ سکتا ہے؟ نہ زنہار اس کا تفاوت ایسا قلیل ہے کہ جسے بے مقدار و ناقابل اعتبار سمجھ کر ہمیشہ کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیجئے، جیسے کہ گنگوہی صاحب نے کیا. یہاں ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، جب دن کے بڑے چھوٹے ہونے میں اتنے گھنٹوں کا تفاوت آ رہا ہے اور مقدار فجر بھی بدل رہی ہے، چھوٹی بڑی ہو رہی ہے، تو پھر ایک مقدار ہمیشہ کے لیے مقرر کر دینا اور اس کو بالکل بے مقدار اور ناقابل اعتبار سمجھنا ایک عجیب بات ہے. تو فرماتے ہیں کہ بلکہ اس کی کمی بیشی 1.25 پہر کامل تک پہنچتی ہے. اب یہ 1.25 پہر کامل کیا ہے پیارے طلبہ کرام و ناظرین کرام؟ تو دن رات میں 8 پہر ہوتے ہیں، حسرتے 8 پہر تکتی ہیں رستہ تیرا. تو دن میں 4 پہر ہوتے ہیں، رات میں 4 پہر ہوتے ہیں. جب ہم اوسط کی بات کریں تو جب 12 گھنٹے کا دن ہو 12 گھنٹے کی رات ہو تو پھر کیا ہوگا، 3 گھنٹے کا ایک پہر ہوگا. اور مطلق جب پہر کی بات کی جاتی ہے تو وہ پھر 3 گھنٹے والا پہر ہی مراد ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو فرماتے ہیں 1.25 پہر کامل تک پہنچتی ہے. اب کیسے؟ فرماتے ہیں انقلاب اول میں. اب یہ انقلاب اول کیا چیز ہے؟ دیکھیں 2 انقلاب ہیں، انقلاب سیفی، انقلاب شتوی. تو انقلاب اول سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے جس حصے میں آپ ہوں جو انقلاب قریب ہو، تو لہذا شمالی دنیا میں آپ ہوں گے تو انقلاب اول سے مراد انقلاب سیفی ہوگا، اور انقلاب ثانی سے مراد انقلاب شتوی. اور اگر آپ جنوبی دنیا میں ہوں گے تو پھر انقلاب اول سے مراد انقلاب شتوی اور انقلاب ثانی سے مراد انقلاب سیفی ہوگا، یعنی ہماری شمالی دنیا کے مقابلے میں الٹ ہوگا. تو فرماتے ہیں انقلاب اول یعنی انقلاب سیفی یعنی 21 جون میں یہ اندازاً یا لام یعنی 15 گھنٹے 30 منٹ یعنی 15.5 گھنٹے کا نہار شرعی ہوتا ہے کہ 5 پہر سے بھی زائد ہوا. بھئی 3 گھنٹے کا ایک پہر
تو 15 گھنٹے کے 5 پہر تو 15.5 گھنٹے 5 پہر سے زائد ہوا، کجا 4.5 پہر جو گنگوہی صاحب نے بیان کر دیے۔ اور انقلاب ثانی میں تقریباً یا ماہ، تو یہ کتابت کی مسٹیک ہے، یہ ماہ نہیں ہے بلکہ یا ماہ، تو یا کے 11 ماہ کے 45 یعنی 11 گھنٹے 45 منٹ یعنی 11.25 گھنٹے کا نہار نجومی رہ جاتا ہے، نہار شرعی رہ جاتا ہے، اور جو کہ 4 پہر سے بھی کم ہوا۔ بھئی 4 پہر ہوتے ہیں 3 ضرب 4 12 گھنٹے کے، تو 12.25 گھنٹے 4 پہر سے بھی کم ہوا۔ فرماتے کہاں 4.5 پہر 12:15 بجے اور 15:30 کا تفاوت، وہی سوا پہر کامل ہوا یا نہیں؟ یعنی آپ اس کو جوڑیے کہ جب 12:15 گھنٹے کا دن ہوتا ہے اور جب بڑا ہوتا ہے تو 15.5 گھنٹے کا، تو 12:15 سے 15.5 4 گھنٹے دن چھوٹا بڑا ہوتا ہے، تو 3 گھنٹے کا ایک پہر تو 4.25 گھنٹے کی سوا پہر۔ تو یہی فرما رہے ہیں میرے آقائے نعمت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ یہ تفاوت جو ہے دن کا بڑا ہونا چھوٹا ہونا وہی سوا پہر کامل ہوا یا نہیں؟ جی بالکل ہوا۔ پھر ایسی شدید التفاوت چیز میں کہ جس میں اتنا فرق آ جاتا ہو، ایک مقدار کا تخمینہ کر دینا کس قدر غلط و باعث مغالطہ مسلمین ہوگا کہ مثلا جب عوام نے یہ اندازہ جان لیا کہ 4.5 پہر کا نہار شرعی ہوتا ہے تو اس کے اکثر حصے میں نیت ہو جانی چاہیے، یعنی غروب آفتاب تک اس کے نصف سے زیادہ باقی ہو، اور اس کا نصف سوا پہر ہوا، 2.25 پہر ہوئے۔ بھائی 4.5 کا آدھا 2.25، تو 2.25 پہر یعنی 6.25 گھنٹے کہ 2 پہروں کے 6 گھنٹے اور پاؤ پہر کا 1.25 گھنٹہ، تو 7.25 گھنٹے جب باقی رہ جائیں غروب آفتاب میں، تو اس حکم کا حاصل یہ ہوا کہ اگر شام تک 7.25 گھنٹے، دیکھیں 6 کے بائیں ہاتھ پر 0 لکھا ہے تو یہ 6.5 ہو گئے، اور اس کے نیچے یہ لکیر بھی کھینچی گئی ہے تو یہ 15 منٹ اور بڑھ گئے، تو یہ ہو گئے 7.25 گھنٹے۔ تو جب اگر شام تک 7.25 گھنٹے سے کچھ بھی زیادہ وقت باقی ہے تو جب تو روزے کی نیت صحیح ہو جائے گی، اور اگر 7.25 گھنٹے یا اس سے کم ہے تو ہرگز صحیح نہ ہوگی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اب دلائل سے واضح کریں گے کہ گنگوئی صاحب نے جو فتویٰ دیا اس میں کس قدر غلطیاں موجود ہیں۔ فرماتے ہیں ملاحظہ کیجئے کہ جب آفتاب تحویل سرطان پر آیا یعنی 21 جون اور 7 بجے ڈوبا، یعنی وقت حقیقی سے تقریباً 1.5 منٹ 7 پر، یعنی 7:1.5 پر ڈوبا، تو حقیقی 12 بجے کے چند منٹ بعد بھی یہ بات صادق آتی ہے کہ شام تک 6 گھنٹے 45 منٹ سے زیادہ وقت باقی ہے، تو لازم ہے کہ اس دن دوپہر ڈھلے پر بھی نیت روزہ ہو جائے۔ حالانکہ یہ بالاجماع باطل ہے، بلکہ اس دن حقیقی 11:15 بجے سے چند منٹ پہلے بھی نیت جائز نہیں کہ 11:11 میں نصف نہار شرعی ہو چکا، اور گنگوہی صاحب کے فتوے کے مطابق جو ہے وہ 12 بجے سے کچھ اوپر بھی نیت کر سکتا ہے، یعنی 1 گھنٹے کا پورا فرق آ گیا، تو لہذا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور جب آفتاب تحویل جدی پر آیا یعنی 22 دسمبر کو اور 5:15 سے بھی کچھ کم یعنی وقت حقیقی سے تقریباً 5:10 پر ڈوبا، تو لازم ہے کہ اس دن 10:30 بجے بھی نیت جائز نہ ہو کہ بھئی آپ 5:10 سے کم کیجئے 6.25 گھنٹے، تو جب 5:10 سے آپ 6.25 گھنٹے کم کریں گے تو یہ بنیں گے 11:25۔ تو فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ گنگوہی صاحب کے مطابق تو 10:30 بجے بھی نیت جائز نہ ہو، ہاں 10:25 بنیں گے جو ہے وہ، اگر شام کو 5:10 پہ سورج ڈوبا تو 6.25 گھنٹے کم کیجئے تو آئے گا جواب 10:25۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو لازم ہے کہ اس دن 10:30 بجے بھی نیت جائز نہ ہو کہ 10:25 پر تو وقت ختم ہو چکا کہ اب شام تک 6.25 گھنٹے باقی نہیں بچے،
حالانکہ اس دن 11:30 کے بعد، اس دن 11:15 کے بعد یعنی حقیقی وقت سے 11:19 تک بھی نیت جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا تو یہ دیکھیں 15 منٹ کی یہ لکیر ہوتی ہے، تو اب 11 کے ساتھ صرف نیچے لکیر لگا دی تو یہ 11:15 ہو گیا۔ اگر یہ لکیر نہ لگاتی اور 11 کے الٹے ہاتھ پر 0 لگاتے تو یہ 11:30 ہوتا، اور اگر دونوں چیزیں ہوتی 11 کے الٹے ہاتھ پہ لکیر بھی اور نیچے اپنے نقطہ بھی اور نیچے بار بھی تو پھر یہ 11:15 ہوتا۔ تو فرماتے ہیں حالانکہ اس دن 11:15 کے بعد یعنی وقت حقیقی سے 11:19 تک بھی نیت جائز ہے کہ نصف النہار شرعی اب ہوگا۔ پس ثابت ہوا کہ 4:30 پہر کا تخمینہ محض غلط و باعث تغلید اور بنائے کار اسی حساب پر واجب جو ہم بیان کر آئے، یعنی 4:30 پہر کا ایک تخمینہ مقرر کرنا جو ہے یہ بالکل غلط ہے، اور اپنی جو ہے وہ یہ زبردست غلطیوں کا باعث ہوگا، اور آخر کار ہمارے ہی اسی حساب پر لوٹنا ضروری ہوگا جو ہم بیان کر آئے۔ واللہ تعالی اعلم۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں رہا لفظ زوال، اس میں کچھ اختلاف ہے ہمارے علماء کے درمیان کہ عبارت امام اجل ابو الحسن قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ زوال سے مراد دوپہر ڈھلے ہی کا وقت مراد ہے۔ اس روایت پر نصف النہار عرفی تک ان روزوں کی نیت جائز ہے، مگر مختار و معتمد وہی روایت سابقہ ہے، اور جس پر کثیر اپنی جو ہے وہ کتب فقہ و شروحات جو ہے وہ صادق ہیں کہ نصف النہار شرعی سے کہ زوال سے مراد نصف النہار شرعی ہی ہے، اور نصف النہار شرعی سے پہلے نیت ہو جانی ضرور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔